السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ نام: اس سورہ کا نام آیت 35 کے لفظ ابراہیم سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ باقی سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول: عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا سا ہے۔ سورہ رعد سے قریب زمانہ ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ خصوصاً آیت 13 کے الفاظ: انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے۔ اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے، اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش رو کو دی جاتی رہی ہے کہ ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ سورہ کا عمود: سورہ رعد میں قریش کو جو دھمکی اور مسلمانوں کو جو بشارت اشارہ اور کنایہ کے انداز میں دی گئی تھی، اس سورہ میں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قریش پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آج مکہ کی سرزمین پر حق و باطل میں جو کشمکش برپا ہے، اس میں تم جس کلمہ باطل کے علم بردار ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گھوڑے پر اگے ہوئے ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو بیک جنبش اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار رہا تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مضبوط جڑ رکھتا تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ نمودار کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی اس کا قصہ پاک ہوا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام کی دعوت کی تمثیل اس سدا بہار شجرہ طیبہ سے دی گئی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی مضبوط و مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرخ روئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت حق پر جمے رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی سرگزشتوں کے ان پہلوؤں کی طرف اس میں اشارات ہیں جن سے اصل مدعا کی تائید ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس وادی غیر ذی زر میں آئے تھے۔ اس سرزمین کے لیے انہوں نے کیا دعا کی، اس میں اپنی اولاد کو بساتے ہوئے ان کے دل میں کیا ارمان تھے اور انہوں نے اپنے رب سے ان کے لیے کیا چاہا اور کیا مانگا تھا۔ یہ باتیں سنانے سے مقصود قریش کے سامنے ان کی اپنی تاریخ کا آئینہ رکھ دینا ہے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ ان کو کیا بننا تھا اور وہ کیا بن کے رہ گئے ہیں۔ اگرچہ سورہ کا نظام سمجھنے کے لیے یہ تمہید بھی کافی ہے، لیکن ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ: آیات 1 تا 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کتاب کو اتارنے کا مقصد واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو عقائد و اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لاؤ۔
پھر ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو اس کا انکار کریں گے۔ قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کتاب کو ان کی زبان میں اتار کر خدا نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ پیغمبر کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا خدا کی توفیق بخشی پر منحصر ہے، اور جس کو جس چیز کا مستحق پائے گا وہی دے گا۔ اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری صرف بلاغ کی ہے۔ آیات 5 تا 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء سابقین کا حوالہ، وہ بھی اسی مقصد کو لے کر آئے تھے اور انہیں اس راہ میں بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا، لیکن انہوں نے استقامت دکھائی جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ملا کہ وہ غالب رہے، اور ان کے مخالفین کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر واضح کرنا ہے کہ اس کشمکش میں بھی بالآخر غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، لیکن ان ابتدائی مراحل میں صبر و استقامت اور آخری مرحلہ میں شکر و نعمت لازمی ہے۔ آیات 18 تا 22 کفار و مشرکین کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کا بیان کہ ان کا سارا کیا کرایا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر اور ان کے پیرو ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم مجھے ملامت کرنے کی بجائے خود اپنے سر پیٹو، تم اپنی بدبختی کے ذمہ دار خود ہو۔ آیات 23 تا 27 اس کے مقابل اہل ایمان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ آپس میں سلام و تحیت اور مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قول محکم کی بدولت جس طرح دنیا میں ان کو سرفرازی بخشی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو سرفرازی بخشے گا۔ آیات 28 تا 34 قریش کے لیڈروں کو انذار و تنبیہ کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر و شرک کا ذریعہ بنایا اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر اتارا۔ ضمناً مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں اور اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں سرًا و علانیہ خرچ کریں۔ مقصود اس نصیحت سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دینا ہے کہ یہی چیز ان کے حریفوں کے مقابل میں عند اللہ ان کے حق میں مرجع کرنے والی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی جس کے لیے انہوں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اپنی ذریت کو بسایا تھا۔ آیات 35 تا 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا حوالہ جو انہوں نے سرزمین مکہ کو اپنا دارالہجرت بنانے کے بعد اس سرزمین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کی۔ مقصود ان کے حوالے سے قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کو اگر پورا کر رہے ہیں تو یہ پیغمبر اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان، لیکن قریش ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آیات 42 تا 52 خاتمہ سورہ جس میں تمام تر تنبیہ و انذار ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے حوالے سے آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔